عام عوام پس رہے ہیں، اس دور میں پس رہے ہیں. وہ اس ملک کا مقدر ہے، اس ملک کے لوگوں کا نصیب ایسا ہے، اس ملک کے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست میں کیسے کیسے لوگ آ گئے اور وہ اب بھی وہاں پر ہیں. دو جگہیں ہیں جہاں پر ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ میں نے کرکٹ میں یہ کہہ دیا. بھائی کرکٹ پاکستان کے لوگوں کی زندگی نہیں ہے، اور کرکٹ سے کوئی ایسا تمغہ نہیں مل جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کو. اگر آپ ورلڈ کپ لے آئیں یا کچھ بھی لے آئیں، پاکستان کے لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہوتی ہیں. اور آپ کے آنے کے بعد کون سا پاکستان نے مار کے سر کی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے. جس طرح کی باتیں وزیراعظم کی جانب سے کی گئیں، جس طرح کے الفاظ کا چناؤ وزیراعظم نے کیا، بینگ اے پرائم منسٹر، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ انہیں استعمال کرنے چاہیے تھے؟ وزیراعظم نے جو باتیں کی ہیں یہ وزیراعظم کا منصب ہی نہیں تھا. ویسے بھی بالکل جن کو یہ منصب ملا ہے وہ اس منصب کے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہیں کہ اس منصب پر ہوتے. بہرحال وہ اس ملک کا مقدر ہے، اس ملک کے لوگوں کا نصیب ایسا ہے، اس ملک کے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست میں کیسے کیسے لوگ آ گئے اور وہ اب بھی وہاں پر ہیں. دو جگہیں ہیں جہاں پر ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ میں نے کرکٹ میں یہ کہہ دیا. بھائی کرکٹ پاکستان کے لوگوں کی زندگی نہیں ہے، پر گاڈ سے نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کی زندگی کرکٹ. اور کرکٹ سے کوئی ایسا تمغہ نہیں مل جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کو. اگر آپ ورلڈ کپ لے آئیں یا کچھ بھی لے آئیں، پاکستان کے لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک کھیل ہے اور کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کے آنے کے بعد کون سا پاکستان نے مار کے سر کی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے. اور دوسرا، میں نے شوکت خانم ہسپتال بنائی ہے. بھائی آپ نے بنائی ہے یار، اور لوگوں نے نہیں بنائی. بہت سے ادارے ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے زیرو سے شروع کیا اور ایسے فلاحی ادارے قائم کیے ہیں کہ آپ اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. کس طرح کیا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے، کس طرح اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا، کس طرح سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے اتنا بڑا وہ بنا دیا، نیٹ ورک بنا دیا ہے. کس طرح سے چھیپا کی ایمبولنسیں چل رہی ہیں پورے شہر کے اندر، پورے صوبے کے اندر اور ہر جگہ پر چل رہی ہیں. تو یہ لوگ بڑا کام کرنے والے ہیں. انہوں نے تو ڈائریکٹ لوگوں کو سروس کیا ہے. آپ کے ہسپتال کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. آپ نے تیر مار دیا، آپ نے پاکستان کے لوگوں کا بڑا مسئلہ حل کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے سیاسی مائلیج کے لیے استعمال کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. عام عوام کا مسئلہ تو مہنگائی ہے نا. بالکل عام عوام پس رہے ہیں، اس دور میں پس رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو روپیہ سستا ہو جاتا ہے، روپیہ سستا ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. بھائی روپیہ سستا ہو گیا تھا اس قیمت پر تو روپیہ 1.5 سال پہلے ہو گیا تھا. قیمتیں تو اب بڑھ رہی ہے تو اس کے اثرات اب جا کر پڑیں گے کیا؟ ابھی قیمتیں جو پچھلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں آٹے کی، سبزی کی، ہر استعمال کی اشیاء کی ساری قیمتیں بڑھی ہیں. تو اس میں جو ہے آپ نے کوئی بڑی سائنس بتا دی ہمیں، راکٹ سائنس بتائیے جناب وزیر اعظم نے کہ جناب یوں جب ڈالر بڑھتا ہے تو یوں جب روپیہ کم ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے بڑا ہو جاتا ہے. بھائی یہ راکٹ سائنس ہمیں پتا ہے، ہمیں نہ سمجھائیں یہ راکٹ سائنس. اور جو زبان استعمال کی گئی ہے، میں نواز شریف صاحب پر، ان کے انداز پر، ان کے سیاسی طرز عمل پر میں خود بات کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. پاکستان کے عوام کی جمہوری جدوجہد کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن جو ان کی زبان ہے، سبحان اللہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا کورٹس کو کوئی ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ جناب چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا کرو، ویسا کرو، یوں کرو، ایسے کر دو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہیں کون؟ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں کہ ایگزیکٹو برانچ کے، ریاست کے ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ ہیں، اور دوسری برانچ جو ہے وہ جوڈیشری ہے، مکمل طور پر خود مختار جوڈیشری ہے. اگر آپ کو اس کی خود مختاری پر شک ہے تو جائیں کورٹ میں چیلنج کریں. اگر آپ کو چیف جسٹس صاحب کی کارکردگی پر کوئی اعتراض ہے تو آپ اس فورم پر جائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وزیراعظم کو جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے کنونشن سینٹر میں آپ ڈائریکٹر دینا شروع کرتے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹائیگر فورس کا کنونشن تھا، اور اسی طرح سے ٹائیگر فورس کا کنونشن تو ٹائیگر فورس کو لے کر چیف جسٹس کچھ نہیں ہے. ایک غیر قانونی، غیر آئینی، کسی بھی قانون کے بغیر لوگوں کا ایک اجتماع ہے جو انہوں نے جمع کر لیے ہیں. آج یہ آئین لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ٹائیگر کیا ہوتا ہے اور فورس کیا ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بلا کر بٹھا دیا اور تالیاں بٹوا رہے ہیں، کہیں سے بھی آ جائیں گے اور ہمیں کہیں گے دیکھا ہم نے کنونشن سینٹر میں ٹارزنوں کو بلایا تھا، وہ ایک ٹارزن ادھر سے بیٹھا تھا، ایک ٹارزن ادھر سے بیٹھا تھا. یہاں 2 ہی ٹائیگر تھے، ایک عثمان ڈار اور ایک فیصل جاوید، جو 2 ٹائیگر تھے. باقی سارے کے سارے بیچارے عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ہماری طرح کے عام آدمی تھے. اچھا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب جو پلان لے کر آ رہے ہیں اس سے چینی مہنگی نہیں ملے گی. مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے یہ پلان کہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. میں لکھ کر دیتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان کے دور حکومت میں چیزوں کی
قیمتیں بڑھتی رہیں گی، مشکلات بھی لوگوں کی بڑھتی رہیں گی۔ ہم یہ خواب سہانا نہیں دیکھیں گے، ہمیں یہ سہانا خواب نہیں دیکھیں گے جو دکھا رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ان کے وعدوں کا کیا ہوتا ہے اور ان کے نوٹسز کا کیا ہوتا ہے۔ جب یہ نوٹس لیتے ہیں تو ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ جناب میں فوج کے اداروں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بھائی ان کا سب کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ آپ کو اپنے دائرہ کار میں بیٹھ کر بات کرنی ہے، پارلیمنٹ اپنا دائرہ کار ہے، آپ اپنی جو بھی ایشو ہے لے جائیں نا پارلیمنٹ میں۔ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، قومی اسمبلی میں آپ کے حیثیت لیڈر آف دا ہاؤس کی، آپ کو جو بھی ایشو ہے، جس سے بھی ایشو ہے آپ لے جائیں اور اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں۔ پارلیمنٹ کو آپ بے توقیر کرتے ہیں، پارلیمنٹ جلسے عام میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا تو یہ طرز عمل ہے۔ لیکن اپوزیشن بھی تو سڑکوں پر آئی ہے نا، وہ بھی تو میں پارلیمنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سڑکوں پر آنا ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ ماسس سے خطاب کرنا ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ جلسہ عام کا انعقاد ان کا بھی حق ہے، اپوزیشن کا بھی حق ہے۔ حکومت بھی کرے، اپوزیشن بھی کرے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ ایشوز میں جلسہ عام میں کھڑا گا، جناب چیف جسٹس صاحب، جناب آرمی چیف صاحب، جناب وہ یہ کریں، اور پھر یہ کون سا آئینی بات ہے؟ جب آئین میں موجود ہے اس بات کا، جو بزنس قومی اسمبلی کے بزنس رولز میں موجود ہے کہ پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبران کا، کون سی چیز ہے جو ثابت ہو گئی ہے؟ کس چیز پر آپ جا کر لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے؟ آپ کو ایک ملے ہوئے ہیں احتساب کے چیئرمین، جو مرضی آئے آپ کے ان سے کرا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کورٹ آرڈر موجود ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کر چکے ہیں؟ نہیں، لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، بعد میں کورٹ کے جب آرڈر آتے ہیں تو آپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، ہم بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ جو خواجہ سعد رفیق پر ان کے کیس پر جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی، ہم اب تک شرمندہ ہیں کہ کس طرح کی احتساب ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے اداروں کو مخاطب کرنا جلسہ عام میں۔ آپ کوئی قومی ہیرو نہیں ہیں بھائی۔ کرکٹ کے کب جب ہوا کرتے تھے، ساتھ میں آپ ویلن ہیں اور لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کنونشن سینٹر کو بھر دینا اور پھر خوش ہو کر کہنا کہ جی میں نے کراؤڈ کو خطاب کر دیا۔ لوگ زندگیاں اپنی تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ بالکل، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہوگی۔ میں چونکہ اپنی زندگی کے ایک طویل عرصے میں ہر طرح کے فوجی اقتدار کے خلاف رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ جدوجہد بھی کی ہے، لیکن جو رات میاں نواز شریف نے زبان استعمال کی اور جس طرح سے اداروں کے سربراہوں کا نام لے کر مخاطب کیا، وہ انہوں نے پاکستان کی جمہوری جدوجہد کو زیادہ مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں کیا ہے، جمہوری تحریک کو کوئی زیادہ بڑا ایج نہیں دیا ہے۔ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور امن و امان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچھی طرح رہائش رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے ماسس، پاکستان کے عام آدمی نے جمہوری جدوجہد میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے اور کس طرح سے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ کیا اس طرح سے آپ براہ راست اداروں کو اور اداروں کے سربراہوں کو نام لے کر چیلنج کر کر کے جو بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جدوجہد کا بھی طریقہ نہیں ہے یہ، اور جنگ کا بھی طریقہ یہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ میدان چھوڑ کر چلے گئے اور پیچھے جو ہے آپ پلٹ کر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں اور ڈائریکٹ چیلنج کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی جمہوری عمل کا مجھے ارتقا نہیں لگتا ہے۔ میں بالکل صاف بات کہتا ہوں، کیونکہ انڈیا میں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کچھ بھی ہو، انڈیا لعنت بھیجتا ہوں میں انڈیا پر۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے لوگوں نے بڑی مشکل حالات میں جدوجہد کی ہے۔ کوڑے وہ کھاتے ہیں، قیدیں وہ کاٹتے ہیں، مصیبتیں وہ برداشت کرتے ہیں، جیلیں وہ دیکھتے ہیں، اور سیاسی لیڈر محض اپنے بیانات سے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہیرو بن گئے تو کیا کہنے، نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہے، آپ تو بہت محفوظ ہیں۔ آپ کے بیٹے بھی وہاں ہیں، آپ کا اہل خانہ بھی وہاں ہیں، آپ کی ایک بچی ہیں یہاں پر، ان کو بھی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ جمہوری جدوجہد کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں بلکہ کمزور کر رہے ہیں۔ میں پہلی بات، میں بہت کھلی بات کر رہا ہوں، اور میری زندگی میں ایک پورا عمل رہا ہے۔ ایوب خان کا دور، یحییٰ خان کا دور، ضیاء اللہ خان کا دور، مشرف خان کا دور، کسی دور میں بھی میرا یہ موقف نہیں رہا ہے کہ فوج کو اقتدار میں ہونا چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اداروں کے آپ آرمی چیف کا نام لے کر مخاطب کریں، یا آپ جو ہے وہ ایک ادارے کے جو انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے سربراہ کا نام لے کر مخاطب کریں؟ یہ کم از کم میرے لیے جو ہے وہ بات بالکل ناقابل برداشت بات تھی، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے تو اور طریقے آپ کے پاس اسٹرگل کرنے کے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کسی طرف سے جمہوری عمل میں مداخلت ہوتی ہے تو یہ طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ جا کر پورا سینگ کے ساتھ پیچھے جائیں اور ٹکر مارنے کی کوشش کریں، تو اس ٹکر مارنے سے آپ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس بات بہت غلط بات۔